اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی اس جہان کا خالق و مالک ہے۔ وہی اس جہان کو چلاتا ہے۔ اس نے ساری کائنات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، مگر وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ کمائی کرنے جاؤ تو رزق ملتا ہے، مگر وہ کمائے بغیر بھی دے سکتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ شادی کرو تو اولاد ہوتی ہے، مگر وہ شادی کے بغیر بھی دے سکتا ہے۔ کائنات کو اسباب کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فارغ ہو گیا ہے، اب اسباب ہی چلا رہے ہیں۔ آج بھی مکمل کنٹرول اس کے ہاتھ میں۔ روٹین یہ ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، مگر وہ چاہے تو آگ کو جلانے سے منع کر سکتا ہے۔ روٹین یہ ہے کہ دریا انسان کو بہا جاتا ہے، مگر وہ چاہے تو دریا کو آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے۔ فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا۔ جہاں صدیوں سے سمندر بہہ رہا تھا، ایک ڈنڈا مارا 12 راستے بن گئے، اور ایسا نہیں ہوا کہ باقی تو سمندر بہت گہرا تھا، جہاں سے راستہ بنا وہاں 1-1 فٹ پانی رہ گیا، چلو مجاہد گزر جائیں گے۔ کہا نہیں، طریقاً یبساً، ہم نے نیچے سے مٹی کو خشک کر دیا۔ وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دونوں طرف پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہے، اور بیچ میں راستے کی مٹی بھی خشک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اپنی قوم کو لے کر۔ قوم نے یہ سمجھا کہ کائنات اسباب کے ساتھ ہے۔ اسباب یہ بتاتے ہیں کہ اب کوئی بچنے کی شکل نہیں۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو پکڑے گئے۔ آگے سمندر، اس میں گئے تو مارے گئے، پیچھے فرعون کی فوج، وہ آ گئی تو مارے گئے۔ اب ہمارے بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ جو اسباب کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کے نزدیک تو اب بچنے کی کوئی شکل نہیں، لیکن جو اسباب کے رب پر ایمان لاتا ہے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کلا، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے راستہ بنا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلتے ہیں۔ مدینہ کی طرف جانے کے بجائے اپوزٹ سائڈ میں ہرا کے غار میں چلے جاتے ہیں۔ دشمن تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، وہ تو یہاں بھی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سامنے اوپر کھڑے ہیں، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر آپ ہمیں 2 سمجھتے ہو، ہم تو 3 ہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ۔ ان اللہ معنا۔ تو بھائیوں، جب انسان بند گلی میں چلا جاتا ہے، جب اسباب جواب دے دیتے ہیں، وہاں پہ رب ذوالجلال کی قدرت کام کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ بچہ دے دے،
نہیں دیا۔ جب اسباب فراہم تھے تو نہیں دیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں فلاں بابے کے پاس جاؤ، وہ بڑا مستجاب الدعوات ہے، اس کی رب ہر دعا سنتا ہے، اور رب تو رب ہے، چاہے تو کسی گناہگار کی بھی سن لیتا ہے، چاہے تو ابراہیم خلیل کی نہیں سنتا۔ نہیں دیا بچہ۔ جب بوڑھے ہو گئے، بیوی بانجھ ہو گئی، اسباب ختم ہو گئے، پھر رب الجلال نے فرشتے بھیجے، فبشرناہ باسحاق، ہم نے ان کو اسحاق کی خبر دی، بشارت دی۔ بیوی کہتی آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، اچھا تو میں بوڑھی بانجھ ہو کر اب بچہ جنوں گی کیا؟ کیا جواب دیا؟ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کی قدرت پہ تو تم اس طرح کا استعجاب کرتی ہو، اللہ کی طاقت پر تعجب کرتی ہو۔ وہاں تعجب والی کوئی بات نہیں، وہاں ناممکن ممکن ہو جاتے ہیں۔ وہ رب آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری قوتوں کے ساتھ، پوری طاقتوں اور قدرتوں کے ساتھ رب ہے۔ جتنی قوتیں اس کی پہلے تھیں اتنی ہی آج ہیں، اتنی ہی ہمیشہ رہے گی، اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اصحاب کہف بادشاہ کے خوف سے ایک غار میں چھپ جاتے ہیں۔ اسباب یہ کہتے ہیں کہ جب انسان ایک جگہ پر لیٹا رہے تو نچلے والا جسم گل جاتا ہے، مریض بیڈ پہ پڑا رہے تو نیچے اس کے دانے نکل آتے ہیں، اس کو بار بار پہلو چینج کرنے پڑتے ہیں۔ اسباب یہ کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے ناخن اور بال بڑے ہو جاتے ہیں، یہی فطرت ہے۔ اسباب یہ کہتے ہیں کہ جسم پر کپڑے ایک وقت آنے پر بوسیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے بندے آ کر کے لیٹ گئے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کے پہلو خود تبدیل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کپڑوں کو بوسیدہ ہونے کی اجازت نہیں دی، ان کے ناخنوں کو بڑھنے کی اجازت نہیں دی، ان کے بالوں کو بڑھنے سے روک دیا۔ تقریباً 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے، آنکھ کھلی تو پوچھ رہے ہیں کتنی دیر سوتے رہے ہو؟ کوئی کہتا ہے 1 دن سوئے ہیں، کوئی کہتا ہے آدھا دن سوئے ہیں۔ اگر 300 سال ناخن ان کے بڑھتے، بال ان کے بڑھتے، تو وہ اتنے سپرنگ بن چکے ہوتے اور بال اس طرح دور تک جا چکے ہوتے کہ وہ بالوں کے ٹانگوں میں الجھنے سے گر جاتے۔ 3 صدیاں بھائی، اور پھر اٹھتے تو کپڑے جسم پر نہ ہوتے۔ یہ سوال نہیں بنتا کہ تم کتنی دیر سوتے رہے ہو۔ اللہ قدرتوں والے نے ان کی ذات کی حفاظت تو کی، ان کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے کپڑوں کی بھی حفاظت کی، اور ان کے بالوں اور ناخنوں کو بڑھنے سے بھی روک دیا۔ اور کوئی شخص 309 سال تک بھوکا زندہ نہیں رہ سکتا، رب الجلال نے ان کو زندہ رکھ کر دکھا دیا۔ یہ اللہ ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا، کبھی آسمان پر کوسے قزح نظر آئے تو کہتے وہ آپ قدرت کے نظارے دیکھو۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا بھئی وقت جو ہوتا ہے نا بڑا ظالم ہوتا ہے، نعوذ باللہ، وقت اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ دیکھو کبھی عمران یہ بات کہتا تھا آج کس حالت میں ہے، کبھی نواز یہ بات کرتا تھا آج کس حالت میں ہے۔ ڈرنا چاہیے، وقت اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ یہ جو جملے ہیں یہ سارے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفی پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ کہنا چاہیے اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھو، اللہ تعالیٰ بدلہ لے لیتا ہے، وہ عزیز ذو انتقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی سب کچھ ہے، وہی ہمیں پیدا کرنے والا، وہی کائنات کو چلانے والا، اور جس طرح وہ چاہتا ہے ویسے ہی کائنات چلتی ہے، جو اس نے لکھا ہے اس کے مطابق چلتی ہے۔ اللہ کو کوئی سرپرائز نہیں دے سکتا کہ اللہ نے سوچا ہی نہ ہو جناب وہ ایسا ہو جائے۔ ہر چیز مکمل پہلے سے تیار شدہ نقشے، پہلے سے تیار شدہ اندازے، اس کے علم، اس کی تقدیر کے مطابق چل رہی ہے۔ اس میں سے چند چیزوں کا اختیار اس نے تجھے دیا ہے، جس کو شرعی امور کہتے ہیں۔ اذان ہو جائے تو نے نماز پڑھنی ہے، پیسہ ہو تو زکوٰۃ دینی ہے، پیسہ ہو تو حج کرنا ہے۔ شرعی امور میں تجھے اختیار دیا ہے، باقی سارے امور ویسے ہی چلتے ہیں جیسے وہ چاہتا ہے۔ آج بھی ویسے ہی چلتے ہیں، لیکن جو اسباب کو رب سمجھتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اسباب تو یہ بتاتے ہیں، جو کہتا ہے سائنس یہ کہتی ہے، وہ اکثر اوقات رب کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے مگر سائنس تو یہ کہتی ہے۔ پورے یورپ سے عیسائیت کی جڑ کاٹ دی اس سائنس نے کہ دیکھو جی تمہاری تورات یہ کہتی ہے اور ہمارا تجربہ تو یہ کہتا ہے، آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ نوجوان کہتا ہے یہ تو میری آنکھ دیکھ رہی ہے، ایسے ہی ہے جیسے سائنس کہتی ہے، اور پوپ صاحب جس طرح تم کہتے ہو یہ تو اس طرح تو نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی آج بھی اسباب کا مالک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کے پیچھے وہ ہے، وہ جس سبب کو چاہے ایکٹیویٹ کر دے، جس کو چاہے نہ ایکٹیویٹ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پر زہریلی بکری کا گوشت کھلایا گیا، آپ منہ میں ایک لقمہ ڈال چکے تھے، اللہ نے بچا دیا، وہ لقمہ واپس کر دیا، ایک ساتھی نے وہ نگل لیا، وہ شہید ہو گیا۔ آپ پر بھی اثرات ہو گئے، اللہ نے بچا لیا۔ جب آپ کا آخری دن آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ وہ جو خیبر کے موقع پر، خیبر 5 ہجری میں ہوا، وفات آپ کی 10 ہجری میں ہوئی، 5 سال پہلے جو زہریلی بکری کا مجھے گوشت کھلایا گیا تھا، وہ زہر اب میری شہ رگ کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ نے اس وقت تک اس کو ڈی ایکٹیویٹ کیا رکھا، اب جب لے جانا ہی ہے تو اس کو ایکٹیویٹ کر دیا تاکہ شہادت کا مرتبہ مل جائے۔ ہمارے جسم میں ہماری موت کے اسباب بہت زیادہ موجود ہیں۔ دل دھڑکتا ہے تو آپ زندہ ہیں، زیادہ دھڑکے تو موت ہے۔ خون چلتا ہے تو ہم زندہ ہیں، زیادہ پریشر بن جائے، کہیں سے پھٹ جائے تو موت ہے۔ اپینڈکس کے گرود ہوتے ہیں، وہ کسی کام کے لیے رب نے لگائے ہوئے ہیں، پھٹ جائے تو موت ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اندر ہماری نشانیاں ہیں، تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ باتیں تو بڑی بڑی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی ہر لمحے نگرانی کرتا ہے، اگر رب ذوالجلال نگرانی نہ کرے تو انسان کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ دن رات تمہاری نگرانیاں کون کرتا ہے؟ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا،
اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ تیری حفاظت کرتے ہیں، ان کے پاس چیک لسٹ ہے، تیری تقدیر میں جو جو تکلیف لکھی ہے اس کے علاوہ بے شمار تکلیفیں تجھے آنا چاہتی ہیں، وہ اللہ کے فرشتے تیری حفاظت کرتے ہیں، اور جب وہ تکلیف کی باری آتی ہے جو لکھی ہے اس وقت وہ تیری حفاظت روک دیتے ہیں تاکہ اللہ کا لکھا سچا ہو جائے۔ اگر آپ کو ہر وہ تکلیف جو آنا چاہتی آ جائے اور فرشتے حفاظت نہ کریں، ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے، ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، یا اللہ میرے سارے حالات درست کر دے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، آنکھ بند کر کے کھولنے کی مدت بھی مجھے میرے سپرد نہ کرنا، اپنے سپرد رکھ۔ آنکھ بند کر کے کھولنے کی مدت بھی اگر میں اپنے سپرد ہو گیا تو بچوں گا نہیں، مجھے اپنے سپرد رکھ۔ ساری کائنات ایک بہت ہی پیٹرن قسم کے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ یہ جو فلکیات والے بتاتے ہیں، یہ جو ستارے، یہ سیارچے ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہیں، ان میں سے کوئی چھوٹا ہو جائے یا بڑا ہو جائے یا جگہ چھوڑ دے، آگے ہو جائے یا پیچھے ہو جائے، تو زمین یا برف کا گولا بن جائے یا آگ کا گولا بن جائے، مگر وہ سارے اپنے رب کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں تو تو زندہ ہے۔ تجھے ختم کرنے کے لیے رب کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اصل تیری یہ ہے کہ تو تباہ ہے، برباد ہے، جب تک رب تیری حفاظت نہ کرے۔ اگر تجھے ہلاک کرنا ہو تو کچھ بھی نہ کرے، حفاظت چھوڑ دے، ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو آج بھی وہ رب تمام توانائیوں، طاقتوں، قدرتوں اس کے ساتھ تیری نگرانی کرتا ہے، اور وہ اسباب کا محتاج نہیں بلکہ اسباب اس کے محتاج ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کا مسلمان جو میڈیا سے جڑا ہوا ہے، جس کی جیب میں موبائل فون ہے، سارا میڈیا اس نقطے پر محنت کر رہا ہے کہ قوم کو مایوس کیا جائے۔ ایسے تازیانے برستے ہیں، وہ خبر آ گئی، پتہ چلا یہ ہو گیا ہے، پتہ چلا وہ ہو گیا ہے، فلاں پارٹی نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فوج نے ایسے کر دیا۔ ایسے فتنے، ایسی خبریں، ایسے مایوس کن حالات کہ انسان سمجھتا ہے، اور خاص طور سے باہر بیٹھا ہوا آدمی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں اب کوئی خال انسان بچے ہوں گے جو وہاں کے حالات ہیں۔ کوئی بندہ ملے گا وہاں تو اب جو وہاں پہ صورتحال چل رہی ہے۔ سارے میڈیا، کوئی حکمران کے حق میں ہو، کوئی اپوزیشن کے حق میں ہو، اس کے اپنے اپنے موقف ہوں گے، مگر ایک جملے پر، ایک نقطے پر سب متفق ہیں کہ قوم کو مایوس کیا جائے، رائی کا پہاڑ بنا کر دکھاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے، جا کر کنویں میں ڈال دیا، پھر بعد میں رپورٹ بھی نہیں لی کہ پھر کیا بنا ہمارے بھائی کا، بنتا ہے جو بنتا ہے، آ گئے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، یہی سمجھ رہے ہیں کہ مر گیا ہوگا بیچارہ۔ لمبا قصہ ہے۔ اللہ نے کنویں سے نکالا، بادشاہ کے گھر میں لے گیا، وہاں سے جیل میں چلے گئے، جیل سے واپس آئے تو تخت پر بیٹھ گئے، وزیر خزانہ بنے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوور آل حکمران بنا دیا۔ بھائی لوگ کھانا جانا لینے کے لیے آئے، ایک بار دے دیا، بولے اگلی بار بھائی کو لے کر آنا ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔
پہلا پھسلا کر والد صاحب کو، بھائی کو بھی لے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب دوسری چوٹ لگ گئی والد صاحب کو۔ یعقوب علیہ السلام نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی، حتیٰ کہ آنکھیں جاتی رہیں، نابینے ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے۔ بوڑھے اور نابینے کا سہارا کون ہے؟ وہی بچے جو بچے کے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے، اور وہی بڑھیپے کا سہارا ہے، اور وہی ان کے خلاف ہیں، اور ان کو ہی کہتے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، بیٹو جاؤ تو صحیح، کہیں سے کوئی خبر حاصل کرو، کوئی معلومات تو لو کہ میرا بیٹا یوسف کہاں ہے اور اس کا بھائی کہاں ہے۔ وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کے فضل سے مایوس وہ ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ ذرا تصور کرو، کسی کی اولاد غلط ہو، نافرمان ہو، تو پھر وہ ان سے کہے گا، پھر وہ کسی بانجے بھتیجے سے کہہ سکتا ہے، کسی پولیس والے سے کہہ سکتا ہے، کچھ اور کر سکتا ہے، لیکن یہاں اتنی پریشان کن صورتحال ہے کہ بڑھیپا بھی ہے، نابینا بھی ہو گئے ہیں، بچوں کا غم بھی بہت ہے، اور کہنا پھر انہی کو پڑتا ہے کہ جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے سارا کچھ کیا دھرا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آگے سے کہتے ہیں ابا آپ نے نا بیٹوں کا ذکر کرتے کرتے ان کو یاد کرتے کرتے لگتا ہے اپنی جان دے دینی ہے۔ او تکون من الہالکین حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، آپ بنا آپ کو اور کام ہی کوئی نہیں ہے، بس ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ٹینشن لے لے کر اب ایک آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، اور اب لگتا ہے اپنی جان بھی پیش کر دینی ہے۔ چلے گئے، بات ختم ہوئی، پچھلے بھول جاؤ، اگلی زندگی شروع کرو۔ یہ موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہیں۔ ہاں، ماضی کی تلخیاں بھول جاؤ، اگلی بات کرو۔ وہ پھر ان کو ہی کہتے ہیں جاؤ جا کر تلاش کرو، مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ بیٹے اسباب کی طرف دیکھتے ہیں اور باپ نبی اسباب کے رب کی طرف دیکھتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جتنی بھی گھٹائیں ہوں، جتنی بھی مایوسیاں ہوں، جو بھی حالات خراب ہوں، بہرحال میرا رب موجود ہے اور وہ انہونی کر سکتا ہے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ مجھے میری اولاد مل جائے۔ وہ مایوس نہیں ہو رہے، وہ ان سے کہہ رہے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، اگر ہمارا رب زندہ ہے، اگر کسی کا رب زندہ ہے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ سارا میڈیا حکمرانوں کی اصلاح پر لگا ہوا ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے ڈالر وہاں پہنچا دیا، انہوں نے پیٹرول وہاں پہنچا دیا، انہوں نے آٹا یہاں پہنچا دیا، انہوں نے غلط کیا، اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے غلط کیا، کوئی شک نہیں، آپ سچے ہیں۔ لیکن کیا آپ بیان بازی کر کے، الزام تراشی کر کے، مذاق اڑا کر، چغلیاں کھا کر، تہمتیں لگا کر، جھوٹ بول کر، کیا آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس پوسٹ آتی ہے، پوسٹ کیا آتی ہے کہ نواز شریف نے اتنی کرپشن کر لی، آپ اس کو 10 لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، 10 لوگ آگے 10 گروپوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ آگے بھیج دیتے ہیں۔ آپ نیب نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ بات درست ہے یا نہیں، لیکن آپ نے بھیج دی، آپ نے جھوٹ پھیلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات میں نے دیکھا ایک آدمی، اس کے پاس ایک فرشتہ
وہ ناک میں کینچی ڈال کر گدی تک لے جاتا ہے، پھر منہ میں کینچی ڈال کر گدی تک لے جاتا ہے، پھر وہ الٹے ہاتھ پہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب الٹے ہاتھ پہ کاٹتا ہے تو سیدھا ہاتھ درست ہو جاتا ہے، پھر وہ دائیں طرف کو شروع کر دیتا ہے تو بایاں صحیح ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ بائیں کو شروع کر دیتا ہے تو دایاں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ کبھی کانٹا چبھے تو درد ہوتی ہے، جب چمڑے کو چھری کاٹے گی، کینچی کاٹے گی تو کیا ہوگا؟ کہا اس کا کیا قصور ہے؟ کان یکذب کذبۃ تبلغ الآفاق، فرشتے نے کہا یہ جھوٹ بولتا تھا، اس کا جھوٹ آفاق تک جاتا تھا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ ٹویٹر استعمال کرتا ہوگا، فیس بک کیا ہوگا، فیس بک کیا ہوگا، ورنہ اور کوئی طریقہ نہیں کہ زمین کے کناروں تک وہ جھوٹ جا سکے۔ اس نے کرپشن کی، تو نے تہمت لگائی، جھوٹ بولا اور اس کو آفاق تک پہنچا دیا۔ وہ قیامت والے دن اپنی کرپشن کا جواب دے گا، اور تو جھوٹ کا جواب دے گا، اور تو الزام تراشی کا جواب دے گا، اور تجھے اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا جب کوئی قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 سزائیں دیتا ہے۔ قرآن میں 2 سزائیں ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ماپ تول میں کمی کرتی تھی، ان کو زلزلہ آ گیا، تباہ ہو گئے، اور بادل آیا، سب کہنے لگے واہ بھائی واہ بارش آ رہی ہے، وہ بادل کے نیچے ہو گئے، آسمان سے عذاب نازل ہوا، تباہ ہو گئے۔ 2 سزائیں ان کو رب نے دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت کے جو ماپ تول میں کمی کرنے والے ان کو رب 3 سزائیں دے گا۔ نمبر 1، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی اور اناج کی کمی کے ساتھ پکڑ لے گا۔ آپ زرعی ملک ہو کر بھی گندم باہر سے منگواتے ہیں، کپاس بھی مصر سے آتی ہے، تیل یہ بھی باہر سے آتا ہے، زرعی ملک ہیں، اس کے باوجود صورتحال یہ ہے اناج کی کمی، کھانے دانے کی چیزوں کی کمی۔ نمبر 2، وشدت المعونہ، مہنگائی بڑھ جائے گی، مہنگائی بڑھ جائے گی۔ عمران نے مہنگائی بہت کی تھی تو اپوزیشن مظاہرے کرتی تھی۔ میں نے اس وقت خطبے میں کہا تھا اگر یہ حکومت چینج ہوئی، کوئی اور آئی تو وہ اور مہنگائی کرے گی، اور جب اگلی حکومت آئی تو پھر میں نے خطبے میں کہا تھا یہ چینج ہوئی تو اور مہنگائی کرے گی۔ اگلے نے بھی کر دی، اب ان میں سے پہلے اگر کوئی واپس آیا تو وہ اور مہنگائی کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جرموار ہم ہیں، مجرم ہم ہیں، قصوروار ہم ہیں، اور جو حکمران ہیں یہ جوتیاں ہیں، یہ کوڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے سر پہ مارتا ہے ہماری جرم کی وجہ سے۔ اب کوئی جلاد کوڑے مارے ہو تو کوڑے کے خلاف مظاہرے شروع کر دو۔ کوڑا بڑا غلط ہے، ایسے لگتا ہے کہ بڑی درد ہوتی ہے۔ کوڑے کے خلاف مظاہرے نہیں ہوتے، کوڑا مارنے والے کے سامنے التماس ہوتی ہے، توبہ ہوتی ہے، معذرت ہوتی ہے، اپنے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، گناہوں سے توبہ استغفار ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنا کوڑا اٹھا لیتا ہے۔ یہ حکمران ہمارے لیے رب ذوالجلال کا کوڑا ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔
پہلی سزا قحط سالی، پانی کی کمی ہو سکتا نہ ہو، پانی کی زیادتی ہو، مقصد تو صرف یہ ہے کہ اناج ضائع ہوگا۔ نمبر 2 مہنگائی، نمبر 3 وجور السلطان علیہم، اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ قصور میرا اپنا، ماپ تول کی کمی ہم کرتے ہیں۔ آپ میں اگر ہاتھ کھڑے کراؤ نا کہ ابھی ماپ تول کی کمی کون کرتا ہے، تو سارے ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، ہماری دکان ہی نہیں ہے، ہم نے ماپ تول کی کمی کیسے کرنی ہے؟ ہر بندہ کو کام تو کرتا ہے نا، کوئی ملازم وقت پر آتا ہے دفتر میں؟ ہاں اللہ ماشاء اللہ شاید ہی ہو۔ اور کتنے ہیں جو وقت سے پہلے نکل جاتے ہیں؟ ہاں نا۔ اور کبھی تنخواہ لیتے وقت کہا کہ ہمارے نے وقت تھوڑا دیا تھا اس لیے تنخواہ کم کر دو۔ ماپ تول کی کمی کیا ہوتی ہے کہ لینا ہے تو زیادہ، دینا ہے تو کم، پیسے پورے سامان تھوڑا۔ پوری قوم پیسے پورے لیتی ہے، سروس تھوڑی دیتی ہے، پوری قوم اللہ ماشاء اللہ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ مزدور مزدوری کرنے آتا ہے، پورا کام کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے۔ پوری قوم کی صورتحال یہ ہے اللہ ماشاء اللہ۔ اس وجہ سے رب ذوالجلال اپنے کوڑے برساتا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو بڑی سزا سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیں گے تاکہ یہ باز آ جائیں۔ وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہم نے ان کو جھٹکے دیے تو یہ گڑ گڑاتے، روتے، سوری کرتے، واپس آ جاتے، اصلاح کر لیتے۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، سب ایک نقطے پہ اتفاق کر رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ کہ بس موبائل پہ بیٹھو اور کسی بندر نچانے والے کے سر کاٹ کے اوپر عمران کا لگا دو، اوپر نواز کا لگا دو، اور وہ ہنسو، اس پہ نیچے ہاں ہاں لکھ دو اور 50 کو بھیج دو۔ یہ کام رہ گیا، یہ کام رہ گیا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ شاید یہ آیت اتنی واضح صحابہ کے زمانے میں نہ ہو جتنی آج ہے۔ جب اللہ منہ پہ مور لگا کے انگوٹھا بلوائے گا نا کہ کیا 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 لکھتا تھا اور کیا سینڈ کرتا تھا، تو بہت کچھ بولے گا۔ یہ ہاتھ بولے گا، گناہ کماتے ہیں، بے شمار گناہ کماتے ہیں، الزام، جھوٹ، چغلی، مذاق، حد کے عزت، اور دبا کر لگے ہوئے ہیں۔ بیوی شوہر بیٹھے ہوئے ہیں ایک بیڈ پہ، وہ اپنا لگا ہوئی لگی ہوئی اپنا لگا ہوا ہے، بیٹے نے اپنا پکڑا وہ ادھر لگا ہوا ہے، سب ایک نقطے پہ جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی دور دور توبہ کے اثرات نظر نہیں آتے۔ اور رب اپنا عذاب تب ٹالے گا جب ہم واپس آئیں گے، جب ہم واپس آئیں گے، جب ہم توبہ کریں گے، جب ہم رجوع کریں گے، تو کوئی شک کی بات نہیں، سارے حالات میرے رب کے اختیار میں، وہ جب چاہے پھیر دے، جب چاہے حضرت عمر بن خطاب جیسا بندہ لے آئے رضی اللہ عنہ وارضاہ، وہ آج بھی اس آیت کے مطابق ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آج بھی عزتوں و ذلتوں کا مالک وہ ہے، آج بھی بادشاہیاں دینے والا وہ ہے۔ اگر وہ ان
مسلمانوں پہ ظلم کرنے والوں کو حکومتیں دیتا ہے تو وہ اچھے کو بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ سزا ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم توبہ طائب ہو جائیں تو وہ اچھے لوگوں کو بھی لا سکتا ہے۔ آپ کو نہیں جی فلاں کے ہوتے ہوئے یہاں اچھا کوئی نہیں آ سکتا، تو اس کے مطلب وہ رب کا شریک بنا رہا ہے کہ اسباب رب کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں اور رب بے بس ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنا ایمان ریویو کرو، اپنا ایمان تازہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، اعمال کی درست کرو، انشاءاللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس ملک سے بڑے کام لینے ہیں، اللہ تعالیٰ لے گا اور ہمارے ذریعے لے گا۔ غزوہ ہند بھی ہوگا، مہدی صاحب کا تعاون کرنے والے لوگ بھی یہاں سے جائیں گے، ایک بار پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہوگا۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مایوس ہونے کی بجائے اپنے اعمال کو درست کریں۔ میں حکمران کو ٹھیک نہیں کر سکتا، میں اپنے ہاتھ باندھ سکتا ہوں، اپنی زبان کو روک سکتا ہوں، اپنی اصلاح کر سکتا ہوں، اپنے بچے بیوی کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ جو ہمارے کام ہیں ہم کریں، پھر جو رب کے ہیں وہ رب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق